الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال رسولنا ونبينا وسيدنا وأفضلنا عليه الصلاة والتسليم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوقار مقدس علماء کرام، بالخصوص سرپرست اجلاس حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین صاحب، امام و خطیب موتی مسجد، صدر اجلاس محب گرامی حضرت علامہ مولانا شیخ محمد صاحب قادری، محب گرامی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ریاست علی صاحب نوری، خطیب و امام صابری مسجد، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد سعید صاحب مصباحی، حضرت علامہ مولانا جعفر علی صاحب قادری، حافظ و قاری محمد مقصود صاحب، نائب امام موتی مسجد، برادران اسلام، ہمارے شہر کی یہ تاریخی عظیم الشان آمد رسول کانفرنس کیسی مقدس کانفرنس ہے جس میں شرکت کے لیے ہمارے شہر کے گلی گلی کوچے سے دیوانے آ کر جمع ہو گئے، بے شک اور شرکت کرنے والے مہمانان بزم رسول ہیں، اور یہ مقدس علماء کرام نائبین رسول ہیں، لا شک فی، اور دسترخوان بچھانے والے آل رسول ہیں، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کرنے والے غلامان رسول ہیں. کیسی یہ مقدس محفل ہے، ہر سال دیوانے کرتے ہیں محب گرامی علی جناب سید اسلام میاں صاحب، الحاج صغیر احمد صاحب، الحاج آل نبی صاحب، شاکر صاحب، تمام حضرات، اور اس کی سرپرستی کرتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے دی اور ایسا مزاج دے دیا کہ ماشاءاللہ ان کے شہزادے اس پوری کانفرنس کو سنبھالتے ہوئے نظر آتے ہیں. بے شک اگر کچھ لوگ کلیر شریف بھی چلے گئے ہیں تو اپنے شہزادوں کو ذمہ داری چھوڑ کر دے گئے ہیں. مالک و مولا پروردگار اپنے حبیب پاک نور مجسم رحمت عالم علیہ السلام کے صدقے اس بزم رسول کی شرکت، اس آمد رسول کانفرنس کی شرکت کو پروردگار شرکا کی شرکت، خدمت کرنے والوں کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جذبہ ہمارا یہی ہونا چاہیے، اور ہماری انجمن نوری، انجمن غلامان مصطفیٰ کے ارکان کا یہی جذبہ ہے. محب العلماء حافظ قاری محمد اعظم صاحب نوری امانتی اور دیگر ذمہ داروں کی سرپرستی میں یہی تربیت دی جاتی ہے
نہ کوئی دکھاوا ہے نہ کوئی بناوٹ ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ رسول پاک کی عظمت اور محبت ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی عظمت پر ہم قربان ہیں، اس لیے کہ ذکر رسول ہم کرتے ہیں، نبی کے ذکر کو بڑھاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی کا ذکر تو خدا نے بلند کیا ہے، ہم ذکر کر کے اپنی قسمت کو جگاتے ہیں۔ محبت کے ساتھ سب سے پہلے آقا نامدار، مکی مدنی عربی تاجدار، غریبوں کے غمخوار امت کے غم گسار، شافع روز شمار نائب پروردگار، سید الابرار والاخیار طٰہٰ و یاسین، سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین، شفیع المذنبین حضور احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو کچھ ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کا ایمان ہے، اسی کو تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں، یہی آپ کا عقیدہ ہے اور ہم سب کا عقیدہ ہے، اور سنی مومن کا عقیدہ ہے۔ جو ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا حضور جانتے ہیں، اور تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، بے شک تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، کچھ ہوگا حضور جانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ اور اے علم غیب کے منکرو، خدا کو دیکھا ہے؟ اے علم غیب کے منکرو، خدا کو دیکھا ہے؟ تجھے بھی ماننا پڑے گا حضور جانتے ہیں، تجھے بھی ماننا پڑے گا حضور جانتے ہیں۔ مالک و مولا اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آمنہ کے لال ساری کائنات کے لیے رحمت، زمین کے لیے بھی رحمت، زمین والوں کے لیے بھی رحمت، آسمان کے لیے بھی رحمت، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت، مصطفیٰ انبیاء کے لیے بھی رحمت، ساری کائنات کے لیے رحمت، کعبے کے لیے بھی رحمت، جنگل کے درندوں کے لیے بھی رحمت، آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کے لیے بھی رحمت، امت کی بیواؤں کے لیے بھی رحمت، امت کے یتیموں کے لیے بھی رحمت، امت کے غریبوں کے لیے بھی رحمت۔ اسلام کے دامن میں بڑی وسعت ہے۔ میرے مصطفیٰ رسول پاک علیہ السلام وہ اسلام لے کر آئے، وہ مذہب لے کر آئے، وہ قانون لے کر آئے، جس کے دامن میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ اگر اس دامن میں کوئی چھپ جائے تو گناہگار کے گناہ مٹ جایا کرتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ میرے گناہ مٹ جائیں، میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ اس مختصر سے وقت میں اسلام کا ایک چھوٹا سا باب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی ہماری اس عظیم الشان کانفرنس کے خصوصی مقرر حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب مراد آبادی بہت جلدی جلوگر ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کا آپ خطاب سنیں گے۔ ذرا دیکھو اسلام کی شان، دیکھو اسلام کے دامن میں کتنی وسعت ہے، اسلام کے دامن میں کتنی کشادگی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، کون آتا ہے؟ علماء کرام جلوگر ہیں، جس کو اسلام کی تاریخ میں
वहशी इब्ने हर्ब के नाम से जाना जाता है। ये वहशी इब्ने हर्ब कौन है? जिसको अरब के लोग जंगों में ले जाया करते थे और उसको उजरत देते थे, अपने बाप दादा के कत्ल का बदला इससे दिलवाया करते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लोग इसको किराए पर ले जाया करते थे। ये अपने तलवार की फारों से बाप दादा के खून का बदला लिया करता था और लोग मुंह मांगा इस वहशी को इनाम देते थे। ऐ नौजवानों, आओ इस्लाम की अजमत को पहचानो, मेरे नबी पाक के दिए हुए अखलाक को पहचानो। आज तेरा क्या अखलाक है? तुझसे बड़ा भी आज रूठ रहा है, तुझसे छोटा भी रूठ रहा है, तेरे माँ बाप भी तुझसे रूठते हुए नजर आ रहे हैं, तेरी औलाद भी रूठती हुई नजर आ रही है। अरे जिसका हक नहीं दिया जाता है वो रूठ ही जाता है। अगर छोटा बड़े का हक न दे तो बड़ा रूठ जाता है और बड़ा छोटे का हक न दे तो छोटा रूठ जाता है। इस्लाम ने बड़े का हक छोटे पर रखा और छोटे का हक बड़े पर रखा। इस्लाम की अजमत को पहचानो। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मल्लम युअक्किर कबीरना व मल्लम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना। जो हम में से बड़ों की ताज़ीम नहीं करता और छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। अरे माँ बाप औलाद पर शफकत करते हैं, ये भी मेरे नबी की अदा है, और औलाद माँ बाप की ताज़ीम करती है, ये भी मेरे नबी की अदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर तो करो। आज इस्लाम, ऐ नौजवानों, अपनी जिंदगी का जायजा लो। इस जश्न आमद रसूल में, इस आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में, ऐ शहर उत्तरपुर के सुन्नी नौजवानों, बुजुर्गों, आज उठने से पहले अपनी जिंदगी का मुहासबा करो कि इस्लाम के दामन में जो वुसअतें तुम्हें दी गई हैं और मुस्तफा के सदके में जो तुम्हें रहमतों से माला माल किया गया है, क्या तुम आज उन रहमतों के हकदार हो? क्या उन रहमतों के हकदार हो? अरे कौन नहीं पहचानता कि मेरे दामन में क्या है? कौन नहीं जानता कि मेरे सीने में क्या है, मेरी नीयत क्या है, मेरा इरादा क्या है? मौला तो करम करता है, पाक नियतों पर करता है। अगर नियतें पाक हो तभी सजदे कबूल होते हैं, अगर नियतें पाक हो तभी नजराने और तोहफे कबूल होते हैं, तभी बारगाहे रिसालत के हदिये कबूल होते हैं। ऐ नौजवानों, आओ इस्लाम की अजमत को तो पहचानो। वहशी इब्ने हर्ब ये बड़ा कातिल है और किसी और का कातिल नहीं है। अल्लाहु अकबर। ये मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत अमीर हमजा का कातिल है, जिनको मेरे नबी ने फरमाया मेरे चचा हमजा शहीदों के सरदार हैं। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम हजरत हमजा को चचा की नियत से नहीं देखते थे, बाप की नियत से देखते थे। आओ पैगंबर की दी हुई अदा को पहचानो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल अम्मु बिमंज़िलतिल अब। चचा चचा नहीं है बल्कि चचा भी बाप के दर्जे में। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी हमजा को अपने बाप की निगाहों से देखते थे। पैगंबर ने चचा की शहादत को जंगे उहद में अपनी निगाहों से देखा था। कैसा मंजर था! ये वहशी इब्ने हर्ब, मक्के के लोग इसको उजरत पर लाए थे और लाने के बाद इसको मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हुए और कहा गया कि तुम नबी पाक के चचा को शहीद कर दो, हमारे बाप के खून का बदला हो जाएगा। जरा गौर तो करो, जंगे उहद में वहशी इब्ने हर्ब ने मेरे नबी के चचा को शहीद कर दिया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दामने सब्र को देखो। मुस्तफा ने अपनी निगाहों से देखा था, चचा के जिस्म के टुकड़े किए गए, मगर मेरे आका ने कैसा सब्र का मिजाज अपनी उम्मत को दिया। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे सफिया का गम न होता तो मैं अपने चचा के जिस्म को ओहद पहाड़ी पर इसी तरह पड़े रहने देता, ताकि कल कयामत का दिन हो और कयामत के मैदान में लोगों को उनकी कब्रों से उठाया जाए और मेरे चचा को जंगल के परिंदों के पेटों से उठाया जाए। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा ने चचा की शहादत पर सब्र किया, अमीर हमजा की शहादत पर सब्र किया। अल्लाहु अकबर।
یہ وحشی ابن حرب ہے جس نے میرے نبی کے چچا کو شہید کیا ہے. ذرا غور تو کرو کتنا بڑا قاتل ہے, کتنا بڑا قاتل ہے, مگر آج اسلام کے دامن میں چھپنے کے لیے آیا ہے, مصطفیٰ کے دامن کرم میں چھپنے کے لیے آ گیا ہے. ارے مصطفیٰ کے چچا کا قاتل حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والا کون ہے جو اس کے جرم کو معاف کر دیا جائے, اس کی خطا کو معاف کر دیا جائے. مگر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے وحشی ابن حرب, اگر تم اسلام کے دامن میں آ جاؤ گے تو تمہارے جرم کو معاف کر دیا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, جلوس محمدی, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, سب جھوٹ کے بولو, لب چوب کے بولو, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گناہ سے بچنا یہ مومن کی شان ہے. گناہ ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا یہ بھی نبی کے غلام کی شان ہے. گناہ پر اکڑنا نہیں, اترانا نہیں. گناہ ہو جائے تو گناہ کا اقرار کر لو. اسلام کے دامن میں بڑی وسعت ہے. ہمارے اس نور بنگلے کے بہت سے حضرات ماشاءاللہ الحمدللہ آج سے نہیں بلکہ موتی مسجد کی تعمیر اور مدرسے کی ترقیاں ان بزرگوں کے سروں پر ہیں, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہو جائے, یہی ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوگی. اور یہ موتی مسجد نور بنگلے کی برکتیں ہیں کہ خدا نے ممبر دیا اور ممبر کے ساتھ مسجد کے مینارے دیے, اور میناروں کے سائے میں جشن آمد رسول عطا کر دی گئی. عزیزان ملت اسلامیہ, وحشی ابن حرب رسول پاک کی بارگاہ میں ہے. اے اللہ کے رسول, مجھے آپ پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں آپ کے چچا امیر حمزہ کا قاتل ہوں, مگر میں آج آپ کے دامن کرم میں چھپنے کے لیے آیا ہوں. مگر میں آپ سے یہ ضمانت لینا چاہتا ہوں, کیا میرے گناہ کو پروردگار معاف فرما دے گا؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اسلام لے آؤ گے, اسلام کو مان لو گے, قرآن کو سینے سے لگا لو گے, نبی کی محبت کو دل میں چھپا لو گے, رسول پاک کی عظمت کو اپنے دل میں قربان ہو جاؤ گے, نبی پاک کی عظمت پر قربان ہو جاؤ گے. اے وحشی, اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. مگر یاد رکھو, اگر شرک سے بچے رہو گے, اسلام لانے کے بعد تم شرک سے بچ جاؤ گے اور شرک کی طرف نہیں لوٹو گے تو پروردگار عالم تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا. آج لوگ نہ جانے شرک کسے کسے کہہ رہے ہیں, مزاروں پر چادر چڑھانا, نبی کی بزم کو منانا, میلاد رسول کو منانا, اور مزاروں پر جانے کو شرک کہہ رہے ہیں. اے شہر اترپور کے سنی نوجوانوں بزرگوں, اسلام کی تاریخ کو پہچانو. شرک اس کا نام نہیں ہے. ارے ان سے کہو کہ یہ تو محبتیں ہیں, شرک تو خدا کی ذات میں کسی اور کو خدا مانو, اس کو شرک کہا جاتا ہے. یہ شرک نہیں ہے. آج تم نے شرک کے مفہوم کو نہیں سمجھا ہے, تم نے شرک کی مفہوم کو نہیں سمجھا ہے. ارے تعظیم نبی شرک نہیں ہے, اولیاء کی تعظیم شرک نہیں ہے, صحابہ کی تعظیم شرک نہیں ہے, رسول پاک کی تعظیم شرک نہیں ہے بلکہ جان ایمان ہے. اسی لیے تو فرشتوں کو آدم کے لیے جھکایا. اے فرشتوں جھک جاؤ, اور آدم کے لیے جھکو گے تو یہ سجدہ خدا کے لیے نہیں ہوگا بلکہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے ہوگا. اللہ اکبر. ارے سجدہ جب معبود کے لیے ہوتا ہے تو عبادت ہوتی ہے, اور جب سجدہ محبوب کے لیے ہوتا ہے تو تعظیم ہوا کرتی ہے. تم نے عبادت کو نہیں سمجھا, تم نے تعظیم کو نہیں سمجھا. اسلام کی عظمت کو پہچانو. وحشی ابن حرب کہتا ہے اے اللہ کے رسول,
میں نے کوئی ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، معمولی گناہ نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی سے گناہ کی معافی کی ضمانت لے رہا ہے۔ نبی پاک کے گناہ نبی پاک کی بارگاہ میں سند حاصل کر رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے قرآن میں موجود ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ حافظ قاری مسعود صاحب سے پوچھو، یہ قرآن کی آیت ہے، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اے رسول پاک، میں نے تو مومن کو نہیں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ بارگاہ میں حاضر تھا جبریل امین، قرآن کی آیت لے کر آئے تھے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نے فرمانا دیا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو تمہارے سارے گناہوں کو میٹ دے گا۔ تم اسلام کے دامن میں آ جاؤ، مگر وہ وحشی تھا جو رسول پاک کی بارگاہ میں مغفرت کی سند مانگ رہا ہے۔ کیسا عقیدہ ہے بے شک نبی کی بارگاہ میں اگر مغفرت کی سند مل جائے تو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، ایمان کی دولت سے وابستہ ہو جاؤں۔ وحشی بن حرب نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، اگر مجھے آپ سند دیتے، اگر میری ضمانت لے لے کہ میں اسلام لانے کے بعد کوئی چھوٹا موٹا گناہ بھی کر لوں تو مجھے اس کی معافی ہو جائے، معافی مل جائے، تبھی میں اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ ارے وحشی کو ذرا پہچانو، یہ چچا امیر حمزہ کا قتل کرنے والا ہے، اس کی تلوار امیر حمزہ کے خون ناحق سے رنگین ہے، اس کے دامن میں حضرت امیر حمزہ کا خون اس کے دامن میں لگا ہوا ہے، اس کا دامن امیر حمزہ کی خون سے رنگین ہے۔ مگر آؤ اسلام کے دامن میں کتنی وسعت ہے، مصطفیٰ کو رب نے کیسا رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول، آپ ضمانت لے لیں کہ اسلام لانے کے بعد بھی اگر مجھ سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے تو مجھے معافی کا پروانہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس وقت میرے نبی کی رحمت نے آواز دی تھی اور مصطفیٰ نے پروانہ دیا تھا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ارے میرا امتی جو ہو جاتا ہے اگر گناہ کبیرہ بھی کرے اور ایمان سلامت رہے تو کل قیامت کا دن ہوگا اور میری شفاعت ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کسی اور کے لیے نہیں، گناہگار امت وفاداروں کے لیے ہوگی، غداروں کے لیے نہیں۔ عزیزان ملت، وحشی بن حرب نے جب اسلام کے دامن میں وسعت دیکھی آگے بڑھ گیا۔ میرے نبی اگر چاہتے تو وحشی بن حرب کو قتل کروا کے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لے لے، کیونکہ نبی کے قدموں میں حاضر تھا۔ نبی اگر ابو بکر کو حکم دے، نبی پاک عمر کو حکم دے دے تو وحشی تو نبی کی بارگاہ میں خود حاضر تھا، چاہتے تو خون کا بدلہ لے لیتے، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اے وحشی، اسلام قاتلوں سے بدلہ نہیں لیتا ہے بلکہ قاتل کو قتل و غارت گری سے روکا کرتا ہے۔ اسلام قتل کا بدلہ نہیں لیتا ہے
بلکہ قاتل کو خون روزی کے جذبے سے اور خون ریزی کی برائی سے روک کر اسے اسلام کا سچا وفادار بنا دیا کرتا ہے۔ اے نوجوانوں، اسلام کے دامن کی وسعت تو دیکھو، یہ جشن آمد رسول عزیزان ملت کا اسی عظیم الشان۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ کہ آپ مہمانان بزم رسول ہیں، مگر آؤ نبی کے پیغام کو پہچانو۔ میرے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر، وحشی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس قاتل کو قتل سے روک کر اسلام زندگی دے گا۔ اس لیے کہ اسلام کافر کو قتل نہیں کرتا ہے، کافر کے قتل کا جنازہ نکالتا ہے، کافر کے کفر کا خاتمہ کرتا ہے۔ اسلام کافر کو مٹاتا نہیں ہے، کافر کے کفر کو مٹا دیا کرتا ہے۔ کافر کو مٹاتا نہیں ہے، بلکہ کافر کے کفر کو مٹا دیا کرتا ہے۔ قاتل کو مٹاتا نہیں ہے، قاتل کی خون ریزی کو مٹا دیا کرتا ہے۔ اے اسلام، تیرے دامن میں کتنی وسعت ہے۔ وحشی ابن حرب آگے بڑھے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے، مصطفیٰ نے اپنے بازوؤں کو پھیلا لیا اور وحشی کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور کلمہ پڑھایا اور رسول پاک نے اپنی امت میں داخل کر لیا۔ ارے پیغمبر کی رحمت دیکھو، چچا کے قتل کو معاف کیا جا رہا ہے، اسلام کے دامن سے وابستہ کیا جا رہا ہے، اور پیغمبر اپنے سینے سے لگا کر وحشی کو جنت کی سند دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ ارشاد، اسی لیے تو کہا ہے، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ کی ہے جنت، مصطفیٰ کی جائیداد ہے، میرے نبی جنت کے مالک ہیں۔ وحشی ابن حرب ایمان تو لے آیا، مگر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے وحشی تم ایمان لے آیا، اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے، لیکن تم میرے سامنے مت آنا، آنے سے بچنا، اس لیے کہ جب تم آؤ گے تو مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آ جائے گی۔ آج لوگ اپنی گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں، گالی سے نہیں، بلکہ ان علماء سے پوچھو، آج لوگ اپنی گالی کا جواب گالی سے نہیں لاٹھی سے دے رہے ہیں۔ ایسی پیسے کی گرمی، مگر اسلام کا مزاج دیکھو، اسلام نے یہ مزاج نہیں دیا کہ گالی کا جواب گالی سے دو، بلکہ میرے نبی نے مزاج دیا ہے کہ گالی کا جواب دعاؤں سے دو، گالی کا جواب دعاؤں سے دو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا، اے وحشی تم اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے، جنت کے حقدار ہو گئے، میرے وفادار امتی ہو گئے، لیکن تم میرے آمنے سے آنے سامنے سے بچنا، اس لیے کہ جب تم آؤ گے مجھے اپنی چچا کی شہادت یاد آ جائے گی۔ ارے آؤ نبی کا صبر دیکھو، میرے نبی کا مزاج دیکھو۔ وحشی ابن ہر مسلمان ہو گئے، جنتی ہو گئے، مگر وحشی کے سینے میں ایک درد تھا، وحشی کے سینے میں ایک جذبہ تھا کہ میری تلوار حضرت امیر حمزہ کی شہادت سے رنگین ہے، ایک وقت ایسا آ جائے کہ میں اسلام میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دے دوں کہ اسلام میں نے رسول پاک کے چچا کو شہید کیا ہے، لیکن اب میری تلوار سے کسی نبی پاک کے ماننے والے کو نہیں بلکہ نبی پاک کے غدار کو قتل کر دوں تاکہ چچا کی شہادت کا بدلہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ وحشی اسی خیال میں رہتے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، مولانا غلام محمد صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، بے شک ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں نے ذکر کیا کہ آپ کے اور ہمارے اجلاس کے مقرر خصوصی تشریف لے آئے ہیں، آپ حضرات تشریف انشاءاللہ بہت جلدی آپ ان کا خطاب نایاب سنیں گے۔ بات کو پورا کر رہا ہوں، وحشی ابن حرب کے سینے میں جذبہ رہتا تھا، اے نوجوانوں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، مگر کبھی گناہ کر کے یہ بھی سوچا کہ ایسی کوئی نیکی بھی کر لیں جس نیکی سے ہمارا گناہ مٹ جائے، جس نیکی سے ہمارے گناہ کا جواب ہو جائے۔
اے نوجوانوں کبھی رات کی تاریکی میں تم نے سوچا آج اس نور بنگلے کی زمین پر آمد رسول کانفرنس کی اس عظیم الشان پہاڑوں میں پیغام دے رہا ہوں، جس کا دامن کون نہیں ہے ہم میں، جس کے دامن میں گناہ نہیں ہے، مگر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر ہم رب کی بارگاہ میں یہ بھی تو دعا کیا کریں کہ اے مولا جہاں ہم نے گناہ کیے ہیں وہیں نیکیوں کا جذبہ بھی عطا کر دے، نیکیوں کی تڑن بھی عطا کر دے، نیکیوں کا جذبہ عطا کر دے۔ وحشی ابن حرب اسی جذبے میں زندہ رہتا، وحشی ابن حرب کے سینے میں یہی جذبہ رہتا کہ اسلام کا کوئی بدترین دشمن میری تلوار سے کٹ جائے تاکہ چچا شہادت کی امیر حمزہ کی شہادت کا بدلہ بن جائے۔ وحشی ابن حرب رات کی تاریکی میں یہی دعا کرتے تھے، مصطفیٰ کے صحابی ہو گئے ہیں، جنت کے حقدار ہو گئے ہیں، مگر کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا اے وحشی آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ صدیق اکبر کی خلافت کا دور آیا، خلافت کا دور چمکا، مدینے کی گلیوں میں نہیں، مدینے کے کوچوں میں نہیں، عرب کے صحراؤں میں نہیں، بلکہ دنیا کے کوشے کوشے میں ابو بکر کی خلافت کا راج جب جم گیا اور خلافت کا راج ہو رہا ہے تو ایسے دور میں ایک بدترین دشمن اٹھا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ابو بکر نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے نبی کے بعد تو کوئی نبی آیا نہیں۔ کون ایسا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ مدینے میں جنگ کی فوج کو، ایک دستے کو تیار کیا گیا، ایک فوج کو تیار کیا گیا۔ اے نوجوانوں، اسلام کے یہ سپاہی ہاتھوں میں تلوار لے کر اٹھے تھے، ہاتھوں میں تلوار لے کر چلے تھے کہ جہاں سجدوں سے خدا راضی ہوتا ہے وہیں نبی کے دشمنوں پر جب تلوار چلائی جاتی ہے تو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ فوج مدینے سے چلی تھی، مگر اسی فوج میں ایک سپاہی وہ بھی تھے جن کو وحشی ابن حرب کہتے ہیں، وہ بھی شامل ہو گئے تھے اور یہ فوج میدان میں پہنچی تھی۔ صبح کو جنگ ہونی تھی، رات کا وقت تھا، سارے سپاہی تو سو گئے تھے، مگر وحشی ابن حرب نے ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے پروردگار صبح کا اجالا ہو تو میری تلوار سے نبی کے دشمن کی گردن کٹ جائے تاکہ میں چچا کی شہادت، میرے نبی پاک کی جو چچا کی شہادت میری تلوار سے ہوئی ہے اس کا بدلہ بن جائے۔ بدلہ تو نہیں بن سکتا مگر قیامت کے دن میں کہہ سکوں اے پروردگار جہاں میرے دامن میں امیر حمزہ کی شہادت کا گناہ ہے وہیں میرے دامن میں اے پروردگار میں نے تیرے نبی کے ایک دشمن کو قتل کرنے کے بعد ایک نیکی کمائی ہے۔ صبح کا وقت ہوا، یہ فوج میں تلواریں اٹھائی تھی، مگر وحشی ابن حرب نے موقع پا کر مسیلمہ ابن کذاب کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تلوار لے کر اٹھے تھے اور مسیلمہ کے سینے پر چڑھ گئے، گردن کو کاٹ رہے ہیں اور اسلامی فوج کے سپاہیوں کو آواز دے رہے ہیں ارے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، مرحبا مرحبا اے اسلامی فوج کے سپاہیوں مبارک ہو، آج میری تلوار نے نبی کے دشمن کی گردن کو کاٹ دیا ہے۔ ارے جہاں میرے دامن میں امیر حمزہ کی شہادت کا گناہ ہے وہیں آج میرے دامن میں رسول پاک کے دشمن کے قتل کرنے کی ایک نیکی بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے نوجوانوں اسلام کے کردار کو پہچانو، اسلام کی عظمت کو پہچانو۔ اسلام نے کہ دامن میں کتنی وسعتیں ہیں، گناہگار آ جائے معافی کی ضمانت دے دی جائے، پیغمبر کی بارگاہ کیسے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، ارے جہنمی آئے تو جنت کا پروانہ دے دیا جائے، جہنمی آ جائے تو جنت کا پروانہ دے دیا جائے۔ مصطفیٰ کی نعمت تو دیکھو، پیغمبر کے دیے ہوئے قانون کو تو دیکھو۔
دیکھو، رسول پاک کے دیے ہوئے دستور کو تو دیکھو. ارے جہنمی ہے نبی کے قدموں میں آ جائے تو جنتی بن جائے. یہ نگاہ نبوت کا فیضان ہے اور یہ میرے نبی کی رحمت ہے. پروردگار اپنے کرم خاص سے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو سچا غلامان رسول بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.